سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما، وہ نوجوان چلتے چلاتے آپ کے دروازے کے قریب آ گیا۔ شہر کوفہ سے چلا، چلتے چلتے آپ کے دروازے کے قریب آیا۔ حضرت عمر کے گھر کا دروازہ بجا دیا گیا۔ دروازے کے پاس کوئی نوکر نہیں کھڑا ہوا، دروازے کے پاس کوئی لمبے چوڑے سپاہی نہیں کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر کا دروازہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک ٹاٹ کی چھوٹی سی ٹانکی بڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی چادر ڈالی ہوئی ہے جسے پردہ کرنے کے لیے دروازے کے اوپر ڈالا گیا۔ اس نوجوان نے دروازہ بجایا، حضرت عمر کا بیٹا آ گیا۔ اس نے کہا آپ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس نوجوان نے کہہ دیا نہیں نہیں، میرا باپ تو اندر گھر کے اندر ہے، میں تو ان کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا ایک نوجوان آیا، اتنی دور دراز سے چل کر آیا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں اٹھے، آپ نے انتظار نہیں کروایا، اسے فلانی چھاؤنی کے اندر جا کر بٹھا دیا جائے، اسے مسجد کے اندر بٹھا دیا جائے، مہمان خانے کے اندر بٹھا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اتنی دور سے چل کر آیا، اتنی دور کا رہنے والا، پتہ نہیں کیا فریاد لے کر میرے پاس آ گیا۔ حضرت عمر بھی جلدی میں چلے گئے۔ آپ نے اس نوجوان کو دیکھا، بولنا نہیں جا رہا، سب سے پہلے اسے پانی پلایا گیا، اس کا حلق تھوڑا سا تازہ ہوا، وہ بولنے لگا۔ عمر اتنی دور سے چلا آپ کو فریاد سنانے کے لیے، آپ سے انصاف لینے کے لیے، آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پریشان نہ ہونا، مجھے بتا کس نے تیری ذات کے اوپر ظلم کر دیا، کس نے تمہیں مارا، کس نے تمہیں بیٹا؟ وہ نوجوان اپنے حالات بتا رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا جا رہا ہے۔ فرمایا عمر یہ قصور میرا، میں نے شراب پی ہے، میں نے شراب نوشی اختیار کی ہے۔ فرمایا جب میں نے شراب پی ہے، اس وقت کے قاضی کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے کوڑے لگائے۔ عمر یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن کوڑے لگانے کے بعد اور بھی انہوں نے مجھے سزائیں دی ہے۔ اب اسلام کے اندر کیا ہے کہ کوئی آدمی شراب پیتا پکڑا جائے، اسے کوڑے مارو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مجھے کوڑے مارے، ٹھیک ہے کوڑا مارنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے میری ذات کے اوپر ظلم کیا۔ کوڑے مارتے کافی تھا نا؟ یہی حضور نے سزا تجویز فرمائی ہے شراب پینے والے کی، لیکن وہ اس سے آگے بڑھا کہ جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا کوڑے مارے۔ پھر اس نے میرے منہ کو کالا کیا، مجھے گدھے کے اوپر بٹھایا، پورے شہر بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر میرا چکر لگوایا، اور پھر بھری مسجد کے اندر اعلان کروایا کہ کوئی بندہ اس بندے سے بات نہیں کرے گا۔ اجی آپ بتاؤ یہ زیادتی ہے نا، یہ ظلم ہے نا؟ میں نے شراب پی، مجھے کوڑے مارتے جو سزا ہے اور حدود شرعیہ ہیں انہی پر قائم رہتے، آگے کیوں بڑھے؟ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ بھی فرمایا کہ ہاں یہ تو اس نے غلطی کی۔ گورنر کون تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نوجوان کی چند صفات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ نوجوان تھا جب قرآن پڑھتا تھا تو حضور چھپ چھپ کر اس کا قرآن سنا کرتے تھے۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک رات میں اپنے گھر کے اندر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، جب لوگ سو گئے، جب لوگ آرام کرنے لگ گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت کے اندر اٹھا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر دیا، میں قرآن پڑھتا چلا گیا، مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، تلاوت ختم کرنے کو دل نہ کرے۔
اللہ کے نبی بھی رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ بھی چہل قدمی فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ فرمایا چلتے چلاتے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دروازے کے قریب آ گئے، آ کر دیکھا ان کے گھر کے اندر سے خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی اسی جگہ پر ٹھہر گئے، آپ نے آگے چلنا گوارا نہیں فرمایا۔ فرمایا کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا آقا چلتے کیوں نہیں؟ فرمایا میری عائشہ کیا تم سن نہیں رہی ابو موسیٰ اشعری کتنے بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ فرمایا صبح کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا رات کو تمہارا قرآن سنا، تمہارے قرآن سننے میں بڑی لذت آئی، مجھے بڑا پیارا لگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے میری آقا اگر مجھے پتا ہوتا میں ساری رات کے اندر تلاوت کرتا اور زیادہ نکھار کر پڑھتا تاکہ میرے محبوب کو اور زیادہ سکون مل جاتا۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کا قرآن میرا محبوب سنتا تھا۔ کہا جی وہ آپ کا ابو موسیٰ اشعری ہے جسے آپ نے گورنر بنایا ہے، اس نے مجھے کوڑے مارے، میرا منہ سیاہ کیا، گدھے کے اوپر بٹھایا، پورے شہر کوفہ کے اندر چکر لگوائے اور نمازیوں کو جمع کر کے کہا کہ اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے فرمایا زیادتی ہے، ظلم ہے، انصاف ہوگا کیوں نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ہو۔ اور یاد رکھیے حضرت عمر کی عادت شریفہ تھی جسے گورنر بناتے 2 سال کے بعد اسے معزول کر دیتے، چاہے اس کے اندر خامی ہے یا نہیں ہے، اچھا چل رہا ہے، معاملہ سے ہٹ کے چل رہا ہے، انصاف ہے نہیں ہے، 2 سال سے زیادہ کسی کو عہدہ نہیں دیتے، ہٹا دیتے۔ اس کی وجہ بتاتے تھے کہ لوگوں کے تعلقات بن جاتے ہیں، اور جب تعلقات بنتے ہیں تو پھر انصاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری گورنر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور حضرت عمر نے ان کو معزول نہیں فرمایا۔ وجہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں جسے میرے محبوب نے پسند فرمایا عمر اسے پسند کیوں نہ کرے۔ اور یہ ایسا نوجوان ہے کہ تعلقات کبھی بھی اس کے معاملات کو خراب نہیں کر سکتے، تعلقات بنیں گے لیکن انصاف کرے گا، یہ پھر بھی عدل کو قائم کرے گا، لوگوں کے درمیان بہترین فیصلے کرے گا۔ اور واقعی انہوں نے اثر پورا کر کے دکھایا۔ ایک شخص کو بلایا اور اسے ایک چھوٹا سا رکا لکھوایا، چھوٹا سا رکا لکھوایا، اس کے اندر کیا تھا؟ یار 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایسی بات لکھ رہا ہے، اور گورنر کے لیے لکھ رہا ہے کہ لوگوں تم آؤ، تم میرے لیے فیصلہ کرو، کوفہ کے اندر جا کر سارے لوگوں کو اکٹھا کر ان کو بتا کہ میں کوئی عام خط لے کر نہیں آیا، میں حضرت عمر کا خط لے کر آیا ہوں۔ کس کا خط ہے؟ حضرت عمر کا خط ہے۔ یہ نوجوان چلتے چلاتے مدینہ منورہ کے اندر سے خط لے کر نکلا، ساری داستان بتائی، میرا منہ سیاہ کیا گیا، مجھے گدھے کے اوپر بٹھایا گیا، مجھے 40 کوڑے بھی مارے گئے، اور میرے لیے اعلان کر دیا گیا کوئی نمازی مجھ سے کلام نہیں کرے گا، کوئی نمازی مجھ سے بات چیت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے لکھ کر دے دیا، نوجوان چلا گیا۔ فرمایا جب شہر کوفہ کے اندر داخل ہو گیا، اس نے جا کر سب سے پہلے گورنر سے ملاقات فرمائی ہے، ان کو جا کر انہوں نے یہ خط پکڑا دیا اور ان کو فرمانے لگے یہ میرا نہیں ہے، یہ حضرت عمر نے لکھ کر دے دیا، اسے پڑھو، اسے پڑھنے کے بعد عمل کرو نہ کرو تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پکڑ لیا، آپ نے وہ خط لیا، پڑھتے جاتے روتے جاتے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا جاتا، پورے شہر کوفہ کے اندر اعلان کر دیا لوگوں ظہر کی نماز میں آؤ، مسجد کے اندر آؤ۔ سب لوگوں کو جمع کر لیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے خط پڑھ کر سنا دیا
गया। अब खत के अंदर लिखा कुछ नहीं है, जो लिखा था आपके आंसुओं की वजह से सारा खत खराब हो गया, तहरीर उसके अंदर मौजूद कोई नहीं है। लेकिन अबू मूसा अशरी को मालूम है कि मुझे बताया गया, मुझे खत दिया गया। आपने लोगों को जमा करने के बाद फरमाया, हजरत उमर ने कह दिया तूने जो इसका रंग इसका मुंह सिया किया, ये तूने ज्यादती की है। जो तूने गधे के ऊपर बैठाया, पूरे शहर का चक्कर निकलवाया, ये तूने दूसरी ज्यादती की है। फिर तूने ऐलान किया कोई आदमी इसके साथ कलाम न करे, कोई आदमी इसके साथ न बोले। फरमाया तीसरी ज्यादती तुमने इसके साथ की है। जब तुमने ज्यादती कर दी है, अब ये नौजवान भी तीन ख्यालात लेकर आया। पहला ख्याल दिल के अंदर इसके ये था, ऐ काश के मैं ईसाई बन जाऊं, मैं काफिर हो जाऊं, मैं मुसलमानों के अंदर से निकल जाऊं, किसी काफिरों के मुल्क में चला जाऊं। फिर दिल के अंदर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दूसरा ख्याल दिल के अंदर पैदा हो गया, ऐ काश मैं अपने आप को कत्ल कर लूं, मैं अपने आप को मार दूं। फिर ये सोचने लगे एक जुल्म इन्होंने मेरे साथ किया था, दूसरा जुल्म मैं अपने साथ खुद करूंगा। फरमाया मैंने ये भी छोड़ दिया। तीसरी बात मेरे दिल के अंदर ये पैदा हुई, उमर के पास जाऊं, वो मेरे लिए फैसला करेगा। फरमाया उमर के पास आ गया। काजी वक्त ने सारी बातें सुनकर पढ़कर सुना दी है और फरमाया लोगों खत के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन सजाएं तुमने तजवीज करनी है, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। मैंने लोगों से कहा बात ना करना, गलत बात की है। मैंने शहर कोफा का चक्कर लगवाया, गधे के ऊपर बैठाया, मैंने गलत बात की है। मैंने इसके रंग को सिया कर दिया, ये मैंने तीसरा जुल्म कर दिया। फरमाया आज अबू मूसा अशरी तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, अगर ये बंदा मुझे माफ न करे, इसका जैसे चाहे मेरे साथ सुलूक कर ले, मैं हाजिर हूं, मेरे साथ जो मर्जी मामला करे। अच्छा भरा शहर है, लोगों की मस्जिद है, ऐसा काजी या ऐसा गवर्नर कभी जिंदगी के अंदर तुमने देखा हो तो ईमानदारी के साथ बता, जो इंसाफ के लिए अपने आप को अदालत के कठेरे में पेश कर दे। और वो मामूली शख्स तो नहीं है ना जिसका कुरान मेरे महबूब खुद सुनते हो, जिसका कुरान मेरे नबी ने खुद सुना हो। अबू मूसा अशरी ने कहा खत में कुछ नहीं है, मिट चुका है मेरे आंसुओं की बदौलत, लेकिन मैं बताता हूं इसके अंदर हजरत उमर ने यह लिखा है, अगर ये माफ कर दे ठीक है, वरना जैसा मामला मैंने किया है ये वैसा ही मामला मेरे साथ कर सकता है। मेरे मुंह के ऊपर कालक मले, मुझे गधे के ऊपर बिठाए, पूरे शहर कूफा का चक्कर लगवाए, मस्जिद के अंदर ऐलान करे कि मेरे साथ कोई बंदा कलाम ना करे। कब मैं ये कहता हूं मैं तैयार हूं, अगर ये कहता है कि बाहर निकलो, मैं बाहर निकलने को तैयार हूं। ये कहता गधे पे बैठ, मैं गधे पे बैठने को तैयार हूं। ये कहता मैंने तेरा मुंह स्याह करना है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक ही फरियाद है बस, ये दुनिया में माफ कर दे, आखिरत के अंदर अपना मामला लेकर ना जाए, यहां माफ कर दे। हजरत उमर ने जब ये अबू मूसा अशरी ने जब ये बातें की तो वो नौजवान रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गया। कहा जब तुमने ज्यादती की माफ नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारा अदल देखकर मुझे यकीन आ गया कि हमारी जमीन के अंदर से बरकतें तुम्हारी